وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقکم اللہ سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق صدقہ سچ کر دکھایا کم تم کو اللہ نے وعدہ اپنا وعدہ۔ یہ جو منافقین نے کہا تھا کہ اگر یہ نبی ہوتے تو شکست نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تھا۔ اذ تحسونہم جب تم ان کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے۔ تم تو میدان احد میں مشرکین کو قتل کر رہے تھے، اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جو مدد کا وعدہ کیا ہے وہ مدد موجود تھی اور کافروں کو شکست ہو گئی تھی۔ اذ تحسونہم جب تم قتل کر رہے تھے ان کو بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے بزدلی دکھائی، کم ہمتی دکھائی، وتنازعتم اور تم جھگڑ پڑے، فی الامر حکم میں، نبی کے حکم کے بارے میں۔ جو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا پہاڑی پر 50 تیر اندازوں کے ساتھ کھڑا کیا تھا، جب حضور کے اس حکم کے بارے میں کوتاہی ہوئی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم جب تم نے کم ہمتی دکھائی، وتنازعتم اور جھگڑنے لگے، فی الامر حکم میں، وعصیتم اور نافرمانی کی تم نے، من بعد اس کے، ما جو اراکم دکھایا اس نے تم کو، بعد اس کے کہ دکھائی اس نے تم کو، کس نے؟ اللہ نے دکھائی تم کو، کیا؟ ما وہ چیز تحبونا کہ جسے تم پسند کرتے ہو، بعد اس کے کہ دکھائی اللہ نے وہ چیز جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی فتح، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح دکھا دی تھی، تم جھگڑے، تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم بعد اس کے کہ دکھائی اس نے تم کو، ما وہ چیز تحبون جسے تم پسند کرتے ہو، کہ تمہیں فتح مل گئی تھی، فتح ملنے کے بعد تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اس کے حکم کے بارے میں جھگڑا کیا اور نہ کم ہمتی دکھائی، منکم تم میں سے، من تم میں سے بعض، من وہ تھے، یرید الدنیا جو دنیا چاہتے تھے، تم میں سے بعض وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم اور تم میں سے بعض، من وہ تھے، یرید الآخرہ جو آخرت چاہتے، مال غنیمت برابر ملنا تھا، لیکن صورت چونکہ دنیا داری کی سی نظر آئی کہ مال غنیمت کے پیچھے لپکے دوڑے اور بھاگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو، ظاہری صورت کو دنیا داری سے تعبیر فرمایا، ثم پھر، صرفکم پھیر دیا اس نے تم کو، عنہم ان سے، پھر پھیر دیا اس نے تم کو ان سے، پھر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، ثم پھر، صرفکم پھیر دیا تم کو، عنہم ان سے، ان کافروں سے تم کو پھیر دیا، لیبتلیکم تاکہ وہ آزمائے تم کو۔ اب آزمائش ہوئی، اب حکمت بیان کی جا رہی غزوہ احد میں شکست کی وجہ بیان کر دی، کہ وجہ تو ہوئی تمہارا جھگڑنا، تمہاری نافرمانی، لیکن اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ لیبتلیکم تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وقتی شکست دے کر آئندہ کے لیے بہت ساری چیزوں میں تربیت فرما دی صحابہ کی، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، عفا معاف کر دیا اس نے، عنکم تم کو، اللہ نے اپنے صحابہ کو معاف کر دیا۔ اب کوئی بدبخت اگر صحابہ پر بھونکتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، جس کوتاہی کو اللہ نے خود معاف کر دیا، اس کوتاہی کی بنیاد پر صحابہ کو لعن طعن کرتا ہے، وہ خود لعنتی ہے، وہ خود مطعون ہے۔
جن حالات میں یہ کوتاہی ہوئی، جن حالات میں یہ غلطی ہوئی، ان حالات کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کی اس کوتاہی کو معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل، اور اللہ فضل کرنے والے ہیں علی المؤمنین، ایمان والوں۔ بعد کے زمانوں میں بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کی ایسی کوتاہیوں کو گالیوں کا سبب بنا لیا اور بلا بلا کہنے لگے اور ان کی کردار کشی کرنے لگے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ مغفور ہیں، مطلب اللہ نے انہیں معاف کر بخشا ہے، معصوم نہیں ہے، غلطیاں ہوئیں لیکن اللہ نے معاف کر دی۔ سارے انبیاء معصوم ہیں اور صحابہ مغفور ہیں۔ استسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، جب تم چڑھے جا رہے تھے، دوڑیں لگ گئیں، بھگدڑ مچ گئی، اور جب انسان حواس باختہ ہو کر بھاگتا ہے تو پھر ایک دوسرے پر گرتے ہیں، چڑھتے ہیں۔ استسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، دوڑے چلے جا رہے تھے۔ ولا تلوون، اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، علی احد، کسی کو۔ تلوون لین سے ہے، لین، لین اس کا مادہ ہے، لایا یا، لین۔ جب اس کا صلہ علی آ جاتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ جب اس کا صلہ علی آ جائے تو اس کا صلہ علی آ رہا ہے، ولا تلوون علی، تو اس کا معنی کسی کی طرف متوجہ ہونا۔ استسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون، اور مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، علی احد، کسی کو۔ والرسول، اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یدعوکم، پکار رہے تھے تم کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، اور نبی رسول پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے۔ حضور علیہ السلام آوازیں دے دیں، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ کوئی نہیں سن رہا تھا۔ خبر پھیل گئی تھی کہ حضور شہید ہو گئے۔ ابن قمیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے حضور کو قتل کر دیا۔ اس نے شور مچا دیا، بھگدڑ مچ گئی، صحابہ کافروں کے نرغے میں آ گئے، چاروں طرف سے گر گئے۔ اب جس کا جدھر منہ تھا ادھر کوئی بھاگا، حواس باختگی پھیل گئی پورے لشکر میں، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ خود صحابہ کے ہاتھوں سے صحابہ زخمی ہونے لگے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کے والد حضرت یمان شہید ہو گئے، صحابہ کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ بہت چیخے چلائے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، میرے ابا ہیں، میرے والد ہیں، بہت شور مچایا، لیکن سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ ایسے حالات کس کو کان پڑی سنائی دیتی ہے شور شرابے میں؟ یہاں 10 آدمی گلی میں لڑ پڑے، کوئی پیچھے سے آوازیں دیتا رہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ غصہ، جذبات، خوف۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، انہوں نے حضور کو دیکھا تو پہچانا کہ حضور موجود ہیں۔ انہوں نے پھر آواز دی کہ اللہ کے رسول یہاں موجود ہیں، زور سے آواز دی۔ جب صحابہ کو آواز سنی اور ان کے کانوں میں پڑی کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں تو وہ دوڑ کر بھاگ کر لپک کر پھر حضور کی طرف آئے سارے۔ پہلے کوئی 10-12 افراد رہ گئے تھے بمشکل، اس کے بعد مجمع بڑھتا چلا گیا۔ سب سے پہلی کوشش یہ تھی اللہ کے نبی کی کہ اس نرغے سے نکلیں، چاروں طرف سے جو گھیر لیا تھا کافروں نے، کہ اس حصار کو توڑیں کسی طریقے سے۔ اس حصار کو توڑنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی، جو آپ کے آس پاس صحابہ موجود تھے،
ان کو لے کر اس حصار کو توڑنا چاہتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک نے جب کہا یہ اللہ کے رسول، حضور نے خاموش کیا اشارے سے، آواز نہ لگاؤ، ہماری موجودگی کو پتہ نہ چلے کافروں کو، ورنہ تو سارے کافر جھپٹ پڑیں گے اور یہ نرگہ توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور نے منع کر دیا۔ پھر آہستہ 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 پیچھے ہٹتے گئے اور لڑتے گئے۔ ایسی لڑائی ہوئی گھمسان کی اس مقام پر کہ لاشیں گر رہی تھیں اور تلواریں ٹکرا رہی تھیں، اور تلواروں سے روشنی، دن کی اجالے کے اندر روشنی نکلتی ہوئی نظر آتی۔ بڑے سخت حالات تھے۔ چند صحابہ اور پورا کافروں کا ایک جتھا، اور چاروں طرف سے ان کے بیچ میں گر گئے۔ والرسول یدعوکم، رسول بلا رہے تھے تم کو، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم، پھر پہنچا تم کو، پہنچایا اللہ نے تم کو، غمن، غم، کس چیز کا غم؟ شکست کا، بغمن، غم کے بدلے، کون سا غم؟ جو حضور کی نافرمانی کا غم تھا اس کے بدلے۔ پہلے غم سے مراد شکست کا غم، کس غم کے بدلے ملا؟ یہ حضور کی نافرمانی جو کی گئی اس غم کے بدلے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو، عَلَىٰ، اس پر، مَا فَاتَكُمْ، جو تم سے فوت ہو گیا، جو غنیمت چھوٹ گئی، جو چیزیں، جو فتح رہ گئی، اس پر تمہیں افسوس نہ ہو۔ کیوں؟ یہ کیوں کہا جا رہا؟ کہ جب ایک غم کے بدلے نبی کی نافرمانی ہوئی، یہ غم صحابہ کے لیے زیادہ بڑا غم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک اور غم دے دیا، شکست کا غم، تاکہ وہ غم بھول جائے، تاکہ جو چیزیں چھوٹ گئیں ان پر افسوس نہ ہو۔ کہ اگر انسان ایک مصیبت کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جائے، مصیبتیں زیادہ ہو جانا بھی بعض مرتبہ مصیبتوں کو سہنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مشکلیں اتنی گریں مجھ پر کہ آساں ہو گئیں، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، غالب کا شعر ہے، رنج کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں۔ جب مصیبتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو ان کو سہنا آسان ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں رنج کا خوگر ہو گیا، رنج کی مجھے عادت پڑ گئی۔ تو اتنے مسائل ہوئے غزوہ احد میں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کہ باقی جو چیزیں ہیں وہ تو پھر بہت چھوٹی ہو گئی، مال غنیمت کا رہ جانا اور فتح کا نہ ملنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم پہنچایا صحابہ نے، یہ سب سے بڑا غم تھا ان کے لیے۔ فَأَصَابَكُمْ، پھر پہنچایا اس نے تم کو، غمن، غم، شکست کا غم، بغمن، غم کے بدلے، حضور کی نافرمانی کے غم کے بدلے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم افسوس نہ کرو، غم نہ کرو، عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، اس پر جو تم سے فوت ہو گئی، چیز چھوٹ گئی، مال غنیمت وغیرہ، ولا، اور نہ اس پر، ما اصابکم، جو تم کو تکلیف پہنچی۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایک طرف اپنے جسم، ایک طرف اپنے شہداء ہیں اور زخموں اور اپنے جسم کے زخم ہیں، دوسری طرف اللہ کے نبی کی جو نافرمانی ہو اس کا زخم ہے، تو صحابہ کو اپنے زخم تو برداشت کرنا آسان تھا، حضور کا دل دکھانا مشکل تھا۔ واللہ خبیر، اور اللہ خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون، اس کی جو تم کرتے ہو۔ ثم انزل، پھر اتارا اس نے،
اتاری اس نے علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد امانتاً امن، پھر اتارا اس نے تمہارے اوپر غم کے بعد امن. کیا امن؟ نعاسن اونگ، اونگ. غم کے بعد نیند اتاری، اونگ. صحابہ کہتے ہیں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ، کہ میں تلوار پکڑتا تھا اور نیند آتی تلوار گر جاتی تھی، پھر تلوار اٹھاتا اور پھر گر جاتی، پھر تلوار اٹھاتا پھر گر جاتی، ڈھال ہاتھ میں سے گر جاتی، تلوار ہاتھ میں، ادھر دشمن لڑ رہا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان کافروں کے نرغے میں آئے ہوئے تھے. عین اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی. اس سے کیا فائدہ ہوا کہ میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرما دیتے ہیں. ایک دفعہ اونگ آتی ہے، جھٹکے لگتے ہیں، اس کے بعد انسان بالکل تر و تازہ، سارے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی. یہ آج کل بھی جو افغانستان میں مجاہدین لڑ رہے تھے ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا بہت سی مرتبہ. ادھر سے بمباری ہو رہی ہے، امریکی جہاز بمباری کر رہے ہیں اور دشمن کی فوج لڑ رہی ہے، ادھر سے وہ مجاہدین سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، گنیں گر رہی ہیں ہاتھوں میں سے، کلاشن ہاتھ میں سے گر پڑتی. اس سے انسان پہلے 6 گھنٹے بھی لڑ رہا ہے تو نیند آنے سے ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی. ثم انزلہ پھر اتارا علیکم تم پر من بعد الغم غم کے بعد امانتاً امن، نعاسن یعنی اونگ، یغشا ڈھانپ رہی تھی، طائفتن ایک گروہ کو، منکم تم میں سے، ایمان والوں کو ڈھانپ رہی تھی. اور طائفتن اور ایک گروہ، قد اہمتہم تحقیق پڑی ہوئی تھی ان کو، انفسہم ان کی جانوں کی، یظنون گمان کر رہے تھے، باللہ اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی ناحق، ظن الجاہلیہ جاہلیت کے سے گمان. یہ آیت لمبی ہو جائے گی، آج کے لیے اتنا ہی کافی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. اللہ اللہ